بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم۔ یہ قصہ امریکہ سرکس باپ بیٹے اور 8 افراد کے خاندان کا ہے۔ یہ واقعہ ایک امریکی مصنف کی کتاب کا ہے اور یقین کریں کہ یہ سننے کے بعد آپ کے بھی شعور کا حصہ بن جائے گا، اور اس کے بعد آپ جب بھی کہیں بھی 5-6 بچوں کی فیملی دیکھیں گے تو آپ کو اس کے کردار یاد آئیں گے۔ یہ واقعہ مصنف کی زندگی کا ہے۔ مصنف لکھتا ہے کہ بچپن میں اس کے شہر میں ایک شاندار سرکس لگی تھی۔ اس نے اپنے والد سے سرکس دیکھنے کی ضد کی۔ مصنف کے گھر کے معاشی حالات اچھے نہیں تھے۔ والد نے بچے کو سمجھایا لیکن بچہ نہ مانا، تو مصنف کے والد نے جیسے تیسے پیسے اکٹھے کر کے بچے کو سرکس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ سرکس کے سامنے تماشائیوں کی لمبی قطاریں تھیں، وہ بھی قطار میں جا کے لگ گئے۔ وہاں مصنف نے دیکھا سامنے ایک لمبی چوڑی فیملی کھڑی تھی۔ وہ درمیانی عمر کے 2 میاں بیوی تھے، جبکہ ان کے پاس 6 بچے کھڑے تھے، اور وہ بچے شائستگی اور تہذیب کے ساتھ قطار میں کھڑے تھے اور خوب تیاری کر کے سرکس دیکھنے آئے تھے۔ بچے کافی صاف ستھرے اور خوبصورت تھے۔ سب نے اچھے سے بال بنا رکھے تھے اور اچھے کپڑے پہن رکھے تھے، اور ان سے اچھی سی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ وہ بچے 2-2 کی جوڑی کی صورت میں کھڑے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ رکھے تھے۔ مصنف لکھتا ہے کہ میں نے زندگی میں بے شمار بچے دیکھے ہیں، لیکن مجھے ان بچوں جیسا کوئی مہذب بچہ آج تک نظر نہیں آیا۔ لیکن شائستگی اور تہذیب کے باوجود بچوں کے چہرے بتا رہے تھے کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے بہترین دن ہے، اور وہ پہلی دفعہ یوں گھر سے نکلے ہیں۔ وہ خوش تھے اور سرگوشیوں میں بات چیت کر رہے تھے۔ بچوں کے ماں باپ بھی بہت خوش تھے۔ باپ خوشی سے بیوی کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا تھا اور بچوں کو خوش ہوتا دیکھ رہا تھا۔ قطار آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اب اس خاندان کی باری تھی۔ والد آگے بڑھا اور ٹکٹ والی خاتون سے پوچھا کہ 2 مکمل اور 6 ہاف ٹکٹ کے کتنے پیسے لیں گے۔ خاتون نے کیلکولیٹ کر کے بتا دیا۔ رقم سن کے والد کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے رقم دوبارہ پوچھی تو وہی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے آہستہ سے کہا، میرے پاس $10 کم ہیں۔ بیوی بھی پریشان ہو گئی اور اچانک بچوں کی طرف دیکھا۔ بچے پر امید ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مصنف کہتا ہے کہ زندگی میں اتنا پریشان آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ والد صاحب اس فیملی کو بڑی دیر سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی جیب میں صرف $20 تھے، جس سے ہم نے ٹکٹ لینی تھی، کھانا پینا بھی تھا اور بس میں واپس بھی آنا تھا۔ میرے والد نے چند منٹ سوچا اور ایک فیصلہ کیا جس نے ہمیں زندگی کے ایک نئے زاویے سے متعارف کروایا۔ میرے والد زندگی کی آخری سانس تک اس فیصلے کی سرشاری میں ڈوبے رہے، اور ان کا خیال تھا کہ وہ لمحہ اور وہ فیصلہ ان کی زندگی کا شاندار ترین وقت تھا۔ جبکہ مجھے بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرا حلق میٹھا ہو جاتا ہے اور سرشاری کے احساسات میں ڈوب جاتا ہوں۔ مصنف کے والد نے جیب سے $20 گرائے، جھک کے اٹھائے اور اس فیملی کے سربراہ سے کہا، معاف کیجیے گا، میرا خیال ہے کہ یہ پیسے آپ کی جیب سے گر گئے ہیں۔ دونوں نے حیرت سے میرے والد کی طرف دیکھا۔ مصنف کے والد آگے بڑھے اور پیسے انہیں پکڑا دیے۔ ان میاں بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے والد آگے بڑھے، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا، میرا ہاتھ پکڑا اور ہم باہر آ گئے۔ ہم دونوں سرکس دیکھے بغیر گھر آ گئے، لیکن ہم دونوں کے دل محبت اور سکون کی سرشاری سے لبریز تھے۔ میں اس وقت ایک شاندار احساس سے واقف ہوا۔ یہ مصنف کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا، ایسا لگتا ہے کہ ہم لمبی نمازوں اور بڑی بڑی عبادتوں سے اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہم رب کو مسجد میں ڈھونڈتے ہیں، ہم قرآن میں ڈھونڈتے ہیں، بڑے بڑے ہسپتال اور خیراتی ادارے بنا کے رب کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میرا رب تو ہماری زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ رب سردیوں کے منجمد دنوں میں ایک روٹی سے مل سکتا ہے۔ وہ رب کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے مل سکتا ہے۔ ہم اللہ کی رحمت جن قبلوں اور کعبوں میں تلاش کرتے ہیں، وہ رحمت اور کرم اس کے بندوں کی چھوٹی چھوٹی امیدوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔
مجھے محسوس ہوا کہ خدا غریب اور ضرورت مندوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ جب تک ہمارا دل ان غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے نہیں کھلتا تب تک ہم اللہ تک نہیں پہنچ پاتے۔ لکھنے والے نے سچ لکھا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔